اولیاء شیطان ابوالکلام آزاد۔ جماعت اولیاء اللہ کے مقابلے میں ایک دوسری جماعت ہے جو اپنی خواص و اعمال میں بالکل اس کی ضد اور مخالف واقع ہوئی ہے۔ قرآن کریم اسے اولیاء شیطان سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام قوتیں جو تعلق الہی اور رشتہ حق و صداقت کے مخالف ہیں شیطانی قوت ہیں، اور ان میں ہر قوت اور ہر عمل شیطان لعین کا ایک مظہر خبیث ہے۔ پس جو لوگ حق و عدالت کی راہ روشن سے ہٹ کر اعمال باطلہ کی تاریکی میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا رشتہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ خواہ کسی حال اور کسی شکل میں ہوں، لیکن در حقیقت شیطان کے ولی، اس کے پرستار، اس کی نسل کے چاکرا اور اس کی بادشاہت کے غلام ہیں۔ یہی وہ شیطان کی ولادت اور پرستش ہے جس کے متعلق بنی آدم سے ربوبیت الہیہ نے عہد لیا تھا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے تمہیں تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ صرف ہماری ہی بندگی کرنا یہی انسان کے لیے سیدھا رستہ ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں صاف صاف اس کی تصریح کی ہے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ خدا نے دو فریقوں میں سعادت و شقاوت کو تقسیم کر دیا۔ اس نے ایک جماعت کو ہدایت دی ہے اور ایک فریق ہے کہ گمراہی اس پر چھا گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی دوسری جماعت کے گمراہ، کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اور بائیں ہمہ اس زعم باطل میں گرفتار ہیں کہ وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اسی صورت میں اس سے کچھ پہلے ایمان و مومنین کے مقابلے میں اولیاء شیطان کا ذکر کیا ہے۔ أَنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا ولی یعنی آشنا و ہمدم بنا دیا ہے جو ایمان سے محروم ہیں۔ بس اس آیت سے صاف صاف ہمارا استدلال واضح ہو گیا، یعنی دو فرقے ہیں، جن میں سے ایک کو خدا نے اولیاء اللہ کے نام سے پکارا اور دوسرے کی نسبت تصریح کی کہ اس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے۔ سورہ کہف میں شیطان کا ذکر کر کے فرمایا، أَفَاتَّخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ آیا تم ہم کو چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی نسل کو اپنا ولی بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے یہ کیا ہی برا بدلہ ہے کہ وہ خدا کی جگہ نسل شیطانی کے ماتحت آ گئے۔ پس ایک طرف تو اولیاء اللہ ہیں اور دوسری طرف اولیاء شیطان۔ اولیاء شیطان کے بھی مثل اولیاء اللہ کے مختلف مدارج و مراتب ہیں۔ آخری مرتبہ درجہ کفر ہے، اور اس کا سب سے بڑا ازل و اشقی گروہ الکافرین کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا رہتی ہیں اور باہم معرکہ جنگ اور قتال گرم رہتا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔
پس جو لوگ مومن اور اللہ کے ولی ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ طاغوت سے مراد بھی قوت ابلیسی اور شیطانی اور اس کے مختلف مظاہر ہیں، خواہ وہ پتھر کے بت ہوں یا بولنے والے انسان۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کا ذکر کر کے اولیاء شیطان کی نسبت فرمایا کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جن لوگوں نے حق سے انکار کیا ان کا دوست اور ولی خدا نہیں، طاغوت ہیں۔ غرض کہ پہلی جماعت اللہ کی راہ میں اپنے تئیں قربان کرنے کے لیے نکلتی ہے، اور دوسری جماعت شیطان کی راہ میں جنگ و قتال کرنے کے لیے۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ بس اولیاء شیطان کو قتل کرو تاکہ دنیا ظلم و فساد سے نجات پائے اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ شیطان کے مکر و فریب خواہ کتنے ہی مہیب اور ڈراؤنے نظر آئیں، تاہم یقین کرو کہ اولیاء اللہ کے مقابلے میں بالکل کمزور اور ضعیف ہیں۔ اگر ان تمام آیتوں کو جمع کیا جائے جن میں ان متضاد اور مخالف دو جماعتوں کے خواص و اعمال کا اور ان کی پہچان کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو مضمون اس قدر بڑھ جائے کہ اصل مطلب کی گزارش کی نہیں معلوم کتنی اشاعتوں کے بعد نوبت آئے۔ بس میں نہایت اختصار سے کام لوں گا اور صرف اشارات معجزہ پر اکتفا کروں گا۔ ازاں جملہ اس جماعت کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جب کبھی اولیاء اللہ اسے برائیوں اور معصیتوں سے روکتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ان گمراہوں سے کہہ دو کہ خدا نے کبھی بھی اپنے بندوں کو برائیوں اور فواحش کا حکم نہیں دیا۔ کیا تم اللہ کی نسبت وہ باتیں کہتے ہو جنہیں نہیں جانتے؟ اولیاء شیطان کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہے کہ کامیابی و فلاح انہیں نصیب نہ ہوگی اور عاقبت کے گھاٹے ہی میں رہیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ یقیناً بڑے ہی سخت گھاٹے میں پڑا۔ شیطان اپنے دوستوں اور پجاریوں سے طرح طرح کے وعدے کرتا اور بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ شیطان جو کچھ وعدے کرتا ہے ان میں دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ شیطان اپنے ولیوں اور پجاریوں کے ذریعے اللہ کے ولیوں اور پرستاروں کو ہمیشہ ڈراتا اور دھمکاتا رہتا ہے، مگر مومنوں کے لیے کوئی خوف نہیں۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ بے شک یہ شیطان تھا جس کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اپنے دوستوں کی جماعت کا ڈراؤ دکھلاتا ہے، مگر اے مسلمانوں تم اس سے ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو بس ہماری ہی حکومت کا خوف کرو۔ ایک بہت بڑا فرق حالت یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ ایسے عہد میں ہوتے ہیں جبکہ حق اور سچائی محدود مگر باطل اور فساد عام ہوتا ہے، اور گمراہی کی تاریکی اس طرح پھیل جاتی ہے کہ کوئی گوشہ بھی پوری طرح روشن و منور نہیں ہوتا۔ ایسی ہی سوسائٹی اور اسی طرح کے گرد و پیش میں وہ پرورش پاتے ہیں
اور انہی خیالات کو آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی یکسر گمراہی ہوتی ہے۔ ان کے کان جو کچھ سنتے ہیں اس میں بھی ضلالت ہی کی صدا اٹھتی ہے، اور دماغ و فکر جو کچھ سوچتا ہے اس کا سامان بھی سر تا سر گمراہی اور باطل ہی کے واسطے سے میسر آتا ہے۔ لیکن جب کہ وہ اس طرح چاروں طرف کی پھیلی ہوئی اندھیاری میں گھرے ہوتے ہیں تو یکا یک خدا کا ہاتھ چمکتا ہے، ید بیضا چمکتا ہے، اور انہی گمراہی سے نکال کر حق و ہدایت کے اجالے میں لے جاتا ہے۔ ان کی ہدایت کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی معذور آدمی اندھیری رات میں ٹھوکروں سے قریب اور غاروں کے کنارے کھڑا ہوا اور اندھوں کی طرح دیکھنے اور چلنے سے معذور ہو گیا ہو۔ اتنے میں ایک واقف راہ اور باخبر ہاتھ ظاہر ہو کر اس کا ہاتھ تھام لے اور ٹھوکروں سے بچاتے ہوئے اور گڑھوں اور غاروں سے نگرانی کرتے ہوئے ایک سیدھے اور محفوظ شاہراہ سے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ جب کہ گمراہی اور باطل پرستی کی رات آنکھوں کو اندھا اور بصارت کو بے فائدہ کر دیتی ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے ہدایت کا سورج چمکا دیتا ہے اور ان کے دلوں کا اس کی روشنی کے اخذ و انعکاس کے لیے انشراح کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ قوائے الہیہ کی جگہ قوائے شیطانیہ کو اپنا مولا اور آقا بناتے ہیں اور شیطان کے عاشقوں اور پیار کرنے والوں کے جرگے میں شامل ہو جاتے ہیں، سو ان کے حالات ان لوگوں سے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ پہلی جماعت تاریکی سے نکل کر روشنی میں آتی ہے، پر یہ جماعت روشنی سے نکل کر تاریکی میں ڈالی جاتی ہے۔ پہلی جماعت کی اصلی اور ابتدائی حالت تاریک ہوتی ہے، مگر اللہ انہیں سعادت و ہدایت کی نورانیت میں نکال لاتا ہے۔ دوسری جماعت کے لیے ابتدا میں تو ہدایت و سعادت موجود ہوتی ہے، لیکن بعد کو شیطان سعادت سے نکال کر شقاوت میں دھکیل دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقر کی آیت کریمہ پر پھر غور کرو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ مومنوں کا دوست اور ولی ہے، وہ انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، مگر جن لوگوں نے راہ کفر اختیار کی ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں اللہ کی روشنی سے نکال کر شیطان کی اندھیاری میں ڈالتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی نسبت کہا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اولیاء شیطان کے لیے کہا یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ایک علامت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے زعم باطل میں اپنے تئیں حق و ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ اس کا انہیں بڑا دعویٰ ہے اور بڑا ہی گھمنڈ، حالانکہ وہ ہدایت سے اس قدر دور ہوتے ہیں جس قدر باوجود اتصال کے روشنی سے تاریکی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم محتدون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانی قوتوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، بھائی ہم اس زعم باطل میں گرفتار ہیں کہ وہی راہ ہدایت پر ہیں۔ شیاطین ہمیشہ اپنے اولیاء پر وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ خدا کے دوستوں سے شیطانی الہامات کے مطابق بحث و جدل کر سکیں اور انہیں اللہ کی بادشاہت سے نکال کر شیطانی حکومتوں میں داخل ہونے کی ترغیب دیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور شیاطین اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ شیطانی القاء کے باموجب بحث و جدل کریں، لیکن
اگر تم نے ان کی باتوں کی اطاعت کر لی تو جان رکھو کہ پھر تمہارا شمار بھی مشرکوں میں ہی ہوگا۔